اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ سورۃ النور شروع کریں گے۔ مدنی صورت ہے بالاتفاق۔ ہم لوگ اب تک اتنا قرآن پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سورت کو پڑھتے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ مکی صورتوں میں شرک اور انبیاء اور رسولوں کے واقعات گزرے ہوئے اور دوسری وہ توحید کی باتیں یہ عام طور سے مکی صورتوں میں ملتی ہیں، اور مدنی صورتوں میں شریعت کے احکام ہیں۔ یہ صورت، اس کی کل آیات 64 ہیں، اور آیت نمبر 35 سے اس کا نام لیا گیا، یعنی وہاں سے النور کا لفظ آیا ہے، تو اس طرح اس صورت کا نام النور پڑا۔ 10ویں پارے کی صورت سورہ توبہ، یہ وہ آخری صورت تھی مدنی جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد سے ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، اور ساری مکی صورتیں ہم لوگوں نے پڑھیں، سورہ یونس سے لے کر کے اور یہ سورہ المومنون تک۔ بیچ میں ایک صورت ایسی آئی ہے، سورۃ الحج، جس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ یہ مکی ہے، بعض علماء کا خیال ہے، بعض کا خیال ہے کہ یہ مدنی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ سلسلہ ایک طویل سلسلہ تھا جو تھا، ہم لوگوں نے مکی صورتوں کی پڑھا، اور یہ اب آ رہی ہے النور جو مدنی صورت ہے۔ اس کے بعد پھر ایک طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا پھر مکی صورتوں کا، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے، اور یہ سلسلہ ختم ہوگا سورۃ الاحزاب پہ جو مدنی صورت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورۃ التوبہ سے پہلے ہم لوگوں نے دو صورتیں پڑھیں جو مکی تھیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف۔ ان تمام صورتوں کے مضامین ہم لوگوں کے ذہن میں ہیں، اور اب یہ جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے مدنی صورتیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ، اس سے ملتی جلتی آیات ملیں گی آپ کو، ہدایات ملیں گی اس صورت میں، سورہ مریم میں، سورۃ النور میں۔ سورۃ النور ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ایک عجیب انداز ہے اس صورت کے شروع ہونے میں، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، اور ہم نے اس صورت کو فرض کیا ہے، یعنی اس صورت کے اندر جو احکام ہیں وہ فرض ہیں۔ کس کے لیے ظاہر ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور اس صورت کو ہم نے فرض کیا ہے۔ انزلنا فیہا آیات بینات، ہم نے اس میں نازل فرمایا ہے ایسی آیات جو دلائل کے ساتھ ہیں، کھلی کھلی ہیں۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ اے ایمان والو تم لوگ غور و فکر سے کام لو، یاد رکھو ان باتوں کو۔
اس لیے کہ جو کچھ بھی صورت میں آ رہا ہے وہ سب وہ ہے جو ایمان والوں پر اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اس صورت کے احکام بھی فرض ہیں. اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جیسے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا آیت نمبر 1 میں. اس کو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اور پھر مجھے اور آپ سب کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ ان فرائض کو جو اس صورت میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے ہدایات کی شکل میں، ہم اس پر کتنا عمل کرنے والے ہیں. اگر ہم اس پر عمل نہیں کرنے والے ہیں تو پھر کیا ہمارے ایمان کا دعویٰ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ اگر کرنے والے ہیں تو الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم مؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. یہ آیت نمبر 2 تھی. ترجمہ: آیت اور حکم بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زانی عورت اور زانی مرد، ان کو ہر ایک کو کوڑے لگاؤ 100 اور ان کے اس سزا پر اپنے دل میں کوئی رحم کا احساس پیدا نہیں کرو. یہ حکم ہے اللہ کے دین کا. اگر تم لوگ ہو ایمان والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اس سزا کو، ان دونوں کی سزاؤں کو، مومنوں کا ایک گروہ انہیں سزا جب دی جا رہی ہے تو وہ دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزائیں کھلے عام دی جائیں، سب کے سامنے دی جائیں. مومن لوگ اس سزا کو دیکھیں اور ان کے دل میں کوئی رحمت، کوئی ان کے لیے شفقت کا احساس، ان کے لیے رحم کا جذبہ ان کے دلوں میں نہ پیدا ہو. اگر تم لوگ واقعی ہو اللہ کے دین پر چلنے والے اور ایمان رکھنے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. آیت نمبر 2 میں زانی مرد اور زانی عورتوں کے لیے، زانی عورت کے لیے سزا کا حکم ہے اور بہت ہی سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی خطاؤں کو درگزر فرمائے یا رب العالمین، اور ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ رب العزت نے اتنی سخت سزا کیوں نازل فرمائی ہے زانیہ کے لیے اور زانی کے لیے. اسی صورت میں ہم آگے پڑھیں گے کہ ہر طرح سے اللہ رب العزت نے اس اسٹیج تک معاملات کو پہنچنے سے روکا ہے. بہت سارے احکام دیے ہیں، بہت ساری ہدایات دی ہیں کہ یہ نوبت ہی نہ آئے، اور ان سب کے باوجود اگر یہ نوبت آتی ہے تو پھر یہ سزا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سزا ان ایسے مرد، زانی مرد اور زانی عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ نہ ہوں، کنوارے ہوں. ان کے لیے، شادی شدہ کے لیے اگر مرد ہو یا عورت تو پھر سزا اس سے بھی سخت ہے. وہ سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے، یعنی رجم کا حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: لوگوں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا. یہ اپنی دور خلافت میں یہ خطبہ دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب نازل فرمائی. اس کتاب میں اللہ نے رجم کرنے کی آیت بھی نازل فرمائی تھی، جسے ہم نے تلاوت کی، یاد کی اس آیت کو، اس پر عمل کیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجم ہوا.
ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا. مجھے ڈر لگتا ہے کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے. ایسا نہ ہو کہ اب اللہ کے اس فریضے کو جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتارا تھا چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں. کتاب اللہ میں رجم کا حکم مطلق حق ہے. اس پر جو زنا کرے، شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، جب اس کی زنا پر شرعی دلیل ثابت ہو یا حمل ہو یا وہ اقرار کریں تو یہ سزا، رجم کی سزا انہیں ملنی چاہیے. آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا یہ سزا ہے 100 کوڑے کے مارنے کی؟ جو غیر شادی شدہ ہیں، زانی مرد اور زانی عورت، اور جو شادی شدہ ہیں ان کو رجم کرنے کی. کیا یہ واقعی یہ ہماری حکومت اسلامی ریاست پاکستان ہے؟ ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اور کیا ہم ایسی حالت میں، یہ قوم ایمان والوں کی قوم ہے؟ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے یا رب العالمین. کئی صحابہ ہیں جن سے یہ اقوال ہے، یہ قول ہے، ان سے ملتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، ہم نے بھی رجم کیا. یاد رکھو تمہارے بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم کو اور شفاعت کو اور عذاب قبر کو جھٹلائیں گے، اور اس بات کو بھی کچھ لوگ جہنم سے اس کے بعد نکالے جائیں گے، وہ کوئلے ہو چکے ہوں گے. یہ غور کریں، کیا یہ باتیں آج ہم پر ثابت ہو رہی ہیں یا نہیں؟ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رجم کی آیت قرآن میں سے نسخ کر دی، ہٹا دی. اس کے باوجود یہ جو 100 کوڑے کا حکم ہے یہ موجود ہے. آج اس کو دیکھ کر ہم پر بھپتی کسی جاتی ہے، غیر مسلم بھپتی کستے ہیں کہ یہ تو دین بڑا ظلم والا دین ہے. اگر رجم والی بھی آیت ہوتی تو شاید کتنے ہی مسلمان ہم میں سے، کتنے ہی ایمان والے ہم میں سے ایسے ہوتے جو قرآن کی طرف رخ ہی نہیں کرتے، اور وہ ہم پر پتہ نہیں اور کتنی بھپکیاں کسی جاتی. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ ایک حد کا زمین میں قائم ہونا زمین والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. لیکن آج دیکھیں گے ہم لوگ کہ یہ کتنے حدود ہیں جو ہم نے قائم رکھے ہیں. ہم لوگ سورۃ پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں کہ چوروں کا چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں. کہاں ہے یہ؟ کدھر ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین. آیت نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الزانی لا ينکح الا زانیۃ مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا کہ زانی نہیں نکاح کرتے، زانی مرد نہیں نکاح کرتے مگر زانیہ عورت سے یا مشرک عورت سے، اور زانی عورت نہیں نکاح کرتی مگر اس سے جو زانی مرد ہو یا مشرک مرد ہو. اور حرام کیا ہے اسے اللہ نے ایمان والوں پر، یعنی زنا کو حرام کیا ہے ایمان والوں پر. میں نے عرض کیا کہ یہ لفظی معنی جس طرح سے معروف ہے میں نے کیا. لفظ نکاح آیا ہے. نکاح کا لفظ اس کے معنی ہوتا ہے، لفظی معنی کہ سوئی کے ناکے میں دھاگا کو ڈالنا، یہ لفظی معنی ہے. اور در حقیقت اس کا جو مطلب نکلتا ہے، جو صحابہ سے ثابت بھی ہے، کہ زانی زنا کرتا ہے اسی کے ساتھ جو زانیہ ہے یا مشرکہ ہے، اور زانیہ عورت اسی سے نکاح، اسی سے بدکاری کرتی ہے جو زانی ہو یا مشرک ہو. اور یہ صحیح اس کے معنی ہے، یعنی یہ بدکاری کرنے والا
زانی مرد زانیہ کے ساتھ ہی تو بدکاری کرتا ہے، اور یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ عورت یہ بدکاری کرتی ہے زانی مرد اور مشرک مرد کے ساتھ۔ اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے ایمان والوں پر۔ خبریں آپ بھی دیکھتے ہیں، خبریں میں بھی دیکھتا ہوں، روز کوئی نہ کوئی اس قسم کا واقعہ، روز نہیں تو ہر چند دنوں کے بعد مل جاتا ہے ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشندوں کا، اور وہ معاملہ زنا کا ہوتا ہے، اور وہ کھلے عام ہوتا ہے، اس کی خوب تشہیر ہوتی ہے، خوب اس کو خبروں میں اسے خوب اچھالا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا واقعی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فرد ہیں؟ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں اٹھائے گا، رحمت کی نظر سے انہیں نہیں دیکھیں گے۔ ماں باپ کا نافرمان پہلا، دوسرا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کریں، اور وہ برے بد اخلاق برے لوگ، بے شرم لوگ جو اس قسم کے واقعات کو دیکھیں اور انہیں کوئی فرق نہ پڑے، اپنے گھر میں دیکھیں یا باہر دیکھیں، جس کو عربی میں دیوس کا لفظ کہا جاتا ہے، ایسے لوگ جو بدکار ہوں، بے شرم اور بے حیا ہوں، انہیں اللہ تعالیٰ یہ 3 قسم کے لوگ، ماں باپ کا نافرمان، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں، اور ایسے بدکار لوگ، ان پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، اور یہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ آج یہ تینوں قسم کے اقسام ہم میں نہیں، کتنے ہی ہم میں ایسے ہیں جو ماں باپ کو گولی مار دیتے ہیں، نافرمانی تو دور کی بات ہے، کتنے ہی واقعات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، اور آج کتنی ہی عورتیں ہیں جو مردوں کی مشابہت کرتی نظر آئیں گی آپ کو۔ اللہ کا حکم، سطر کا حکم، ان سب کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ شہر میں نکل جائیں، ہر طرف بل بورڈ پر ایسی عورتیں نظر آئیں گی، اور بے حیا اور بے بدکار قسم کے لوگ، کیا ہم بھی ان میں نہیں؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر یا رب العالمین۔ آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ وہ لوگ جو مسلم معاشرے میں، اس معاشرے میں جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مدنی صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے جب ایک معاشرہ ایمان والوں کا قائم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، ایسے لوگ جب جو زنا کی تہمت لگائیں کسی پاک دامن عورت پر، اور وہ اس بات کی گواہی کے لیے 4 گواہ لے کے نہ آئیں، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لے کے نہ آئیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے ایسا ہوتے ہوئے، اس مرد کو اس عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے، اگر وہ لے کے نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں اس شخص کو کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے، اور اس کی شہادت کو کبھی بھی قبول مت کرو، کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی کو قبول مت کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، اللہ کے حدود سے نکل جانے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنی کڑی شرط رکھی ہے اس بات پر کہ کوئی شخص زنا کی تہمت اگر کسی پر لگاتا ہے تو اسے چاہیے کہ 4 گواہ لے کے آئیں، اور ظاہر ہے یہ آسان کام نہیں ہے، کوئی بھی شخص بدکاری نہیں کرتا لوگوں کے سامنے مگر یہ کہ وہ انتہائی بدکار ہو، ورنہ 4 گواہ کا لانا آسان کام نہیں۔
اور اگر کوئی شخص 4 گواہ نہیں لے کے آتا تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ اپنا منہ بند رکھے، گو کہ اس نے دیکھا ہو زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے کسی مرد اور کسی عورت۔ اگر وہ اپنا منہ کھولے گا اور گواہ نہیں لے کے آئے گا تو ایسی حالت میں اس پر 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے، اس کی شہادت کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا کسی بھی معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ فاسق ہیں، اپنے حدود سے، اللہ کے قائم کردہ قوانین سے باہر نکل جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ایک استثنائی کیفیت اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے اس کے کہ جس نے ایسی حرکت کی ہے، کوڑا لگ چکا اس کو اس کی حرکت پر، جو اس نے کسی کے بارے میں، پاک دامن عورت کے بارے میں اس نے جو زنا کی تہمت لگائی، اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، یعنی اللہ کے ہاں پھر اسے کوئی اور سزا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن کب؟ جب اسے کوڑے لگ جائیں گے 80، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ اب یہ آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 9 تک، بلکہ 10 تک کہہ لیں، یہ ایک اور کیفیت کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ تمام آیات اپنے اپنے وقت پر ایسے واقعات اور حادثات ہوئے ہیں مدینے میں، اس وقت نازل ہوئی ہیں، یہ سب آیات ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ہیں۔ یہ جس کو طلب ہے، شوق رکھتا ہے، تو وہ احادیث یا تفاسیر کی کتاب نکال کے پڑھیں۔ چونکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں سامنے چیز رکھ دیتا ہوں، دلائل آپ تلاش کر لیں، انشاءاللہ مل جائے گی۔ میں نے کوئی بات بغیر دلیل کے آپ تک نہیں پہنچائی ہے، اور نہ انشاءاللہ آئندہ پہنچاؤں گا۔ ان آیات میں واقعہ ہے یہ بدکاری کا، کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے کسی اور مرد کے ساتھ، گواہ کوئی نہیں سوائے اس کے اپنے، وہ کیا کرے؟ اس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ وہ 4 گواہ کہاں سے ڈھونڈ سکتا ہے؟ یہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو محفوظ رکھیں ایسی بدکاریوں سے۔ آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر بدکاری، زنا کا الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اور گواہ نہیں سوائے ان کے اپنی ذات کے، وشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان کی شہادت 4 شہادت کے برابر ہے اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ جو بات بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ سچی ہے۔ یعنی اس ایک شوہر کی گواہی 4 بار وہ قسم کھا کے اللہ کی کہے گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم یہ صحیح ہے، میری یہ عورت زانیہ ہے۔ آیت نمبر 7، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور وہ 5ویں بار یہ بات کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں تو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وہ آ کر کے حکومت وقت کے سامنے وہ قسم کھائے گا 4 بار اللہ کی کہ میری یہ بیوی زانیہ ہے، اللہ کی قسم میری یہ بیوی زانیہ ہے، اللہ کی قسم میری یہ بیوی زانیہ ہے۔ اس طرح وہ 4 بار کہے گا، اور 5ویں بار یہ کہے گا
کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے. یہ ہے وہ بات تو جس کا حکم مل رہا ہے آیت نمبر 7 میں. اب اگلی آیت 8 اور 9 اس زانیہ عورت کے بارے میں ہے جس پر یہ الزام لگایا ہے اس کے شوہر نے کہ وہ زانیہ ہے. اگر وہ ہے تو ہے، رجم ہوگی، رجم کیا جائے گا. اور اگر وہ اقرار کرتی ہے تو رجم کیا جائے گا. اگر وہ نہیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر اس کے لیے جو راستہ اللہ نے رکھا ہے وہ آیت نمبر 8 میں آ رہا ہے. وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. اور اس عورت سے اس کی جو سزا ہے اسے دور رکھا جائے گا اگر وہ 4 بار گواہی دے اللہ کی قسم کے ساتھ. یعنی کہے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. 4 بار یہ جملہ وہ دہرائے گی اور کہے گی کہ انہ لمن الکاذبین، بے شک میرا یہ شوہر جھوٹا ہے، جھوٹوں میں سے ہے. آیت نمبر 9 والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین. اب وہ 5ویں بار یہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ کہنے والا سچا ہے تو. یعنی جس نے الزام لگایا ہے اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، میں اللہ کے غضب کی مستحق ہوں گی. کون چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو؟ کون چاہتا ہے اس پر اللہ کے غضب ہو؟ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں. جب گھر میں کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو ایسی حالت میں، اور جیسا میں نے کہا اس قسم کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا، اور آپ نے ایسی حالت میں میاں بیوی دونوں کو میں جدائی پیدا کر دی. یعنی طلاق بائن، جب دوبارہ ان لوگوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی. ایسا واقعہ ہو چکا ہے. اور جو روایات سے پتہ لگتا ہے کہ اس عورت نے جس پر یہ الزام تھا، اس عورت نے اپنے قبیلے کی بدنامی کی کہ نہ ہو، اس کے لیے اس نے یہ جھوٹی قسم کھائی تھی. واللہ عالم. بہرحال یہ آسان بات نہیں ہے جو کہی جا رہی ہے یہاں پر، اور جس کے لیے 4 گواہ کا پیش کرنا ناممکن ہے. آیت نمبر 10 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم لوگوں پر، اے ایمان والو، اور اس کی رحمت نہ ہوتی. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے جو ان آیات میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے جو اب تک ہم لوگوں نے پڑھا. اور بے شک اللہ تعالیٰ تو توبہ کے قبول کرنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، بہت ہی زیادہ توبہ کے قبول کرنے والے ہیں. بڑا سخت معاملہ ہے یہ سارا کچھ. ہم سب کو غور کرنا چاہیے ان آیات پر جو ہم لوگوں نے آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک پڑھی. اور وہ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایمان والے کی حیثیت سے پیش کر سکیں گے؟ اللہ کو کہہ سکیں گے یہ بات آخرت کے دن، یا اللہ میں ایمان والا تھا؟ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے یا رب العالمین. یہ جو 4 قسم 5 قسموں کی بات جو کی گئی مرد کے لیے عورت کے لیے، یہ اس کو لعان کہا جاتا ہے. لعان اس ایسے واقعے لعنت کی قسم ہے جو مرد کھاتا ہے، عورت اللہ کے غضب کی قسم کھاتی ہے. جس واقعے کا میں نے ذکر کیا، اس واقعے میں جب 4 قسم مرد نے کھایا تھا، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، تو 5ویں قسم کھانے سے پہلے ایمان والوں نے اسے روکا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا کہ وہ اپنے پر لعنت کی قسم نہ کھائے، لیکن اس نے لعنت کی قسم کھائی. اسی طرح اس عورت کے ساتھ ہوا. جب اس نے 4 قسمیں اور کھا لیں
تو پانچویں قسم اللہ کے غضب کے جب کھانے والی تھی اس وقت اسے روکا گیا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ آیت نمبر 11 سے 10 آیات آ رہی ہیں جس کا تعلق اس واقعے سے ہے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کی ماں، ان پر زنا کا الزام لگایا گیا، اور یہ بہت بڑی بات تھی، معمولی بات نہیں تھی، اس لیے کہ یہ معاملہ اللہ کے رسول کے گھر کا تھا۔ کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے تو یہ سب سے جو بدنامی کا سب سے بدترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر کے معاملے میں اس پر الزام لگایا جائے، اور یہی کیا، اور کرنے والا شخص یقیناً وہ تو وہی ہو سکتا ہے جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ وہ مسلمانوں میں سے تھا۔ ہم لوگ منافقت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 16 تک۔ یہ وہ کردار ہے جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کردار سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ لیکن آج ہماری جو حالت ہے وہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے، امانت ہو تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب اس سے معاملات کے بارے میں بات کی جائے تو وہ جھگڑے لڑائی کو اتر آئے۔ وہ شخص پکا منافق ہے۔ اور پھر فرمایا آپ نے، جس شخص میں یہ خصلت جتنی ہے وہ اس درجے کا منافق ہے۔ آج اپنے چاروں طرف ہم دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں پہلے، اس کے بعد پھر اپنے چاروں طرف دیکھیں، کیا یہ خصلت ہمارے اندر عام نہیں ہے؟ یہ چاروں خصوصیات ہمارے اندر عام نہیں ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہم اپنے اللہ کے غضب سے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں۔ ہمارے اندر ہدایت کی طلب اللہ رب العزت پیدا کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ یہ آیات انشاءاللہ تعالی اور یہ واقعہ انشاءاللہ تعالی اگلی بار ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس آیت پر آیت نمبر 9، 10 پڑھی ہم لوگوں نے۔ آیت نمبر 10، یہاں پر میں رک رہا ہوں سورۃ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے والا بنائیں، اللہ کی نصیحتوں کو قبول کرنے والا بنائیں، اللہ کی ہدایات کو قبول کرنے والا بنائیں، اور ہم قرآن پڑھیں اور دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔